میرے عزیز دوستوں، آپ سب کو NAQ TV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستوں، منگل کی دوپہر کو ہونے والا پہلگام کشمیر میں جو خونریز واقعہ پیش آیا، جس میں کم سے کم 27 افراد کی ہلاکت ہوئی۔ میرے عزیز دوستوں، 2019 کے بعد انڈیا کے زیر تمام کشمیر میں اکثریت پسند تنظیموں کی طرف سے یہ سب سے ہولناک ایک واردات تھی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہماری ریکویسٹ ہے آپ سبسکرائب بھی کریں۔ اگر پروگرام پسند آئے لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت اس ہولناک واقعے کے اوپر ہزاروں پروگرام ہو چکے ہوں گے۔ انڈیا کا سوشل میڈیا اس وقت اپنے نفرت انگیز بیانیے کی وجہ سے عروج پر ہے اور اپنی حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور آرمی پر پریشر ڈال رہا ہے کہ پاکستان پر فوری حملہ کیا جائے، پاکستان کو ایک ایسا سبق سکھایا جائے دوبارہ وہ ایسی جرت نہ کر سکے۔ میرے عزیز دوستو، بات یہ ہے، اس واقعے میں مارے جانے والے نہ فوجی نہ سیکورٹی اہلکار بلکہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی سب سے خوبصورت جنت نظیر وادی پہلگام میں چھٹیاں گزارنے والوں کے لیے جو عام شہری آئے تھے ان کے اوپر حملہ کیا گیا۔ یہی بات اس حملے کی سفاکیت کو سامنے رکھتے ہوئے انڈیا ایک ایسا نپاتلا قدم اٹھانا چاہتا ہے کہ آئندہ ایسی واردات نہ ہو۔ میرے عزیز دوستو، اب ہم اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں گے انڈیا اس وقت کیا کر سکتا ہے۔ خفیہ کارروائیاں قابل قبول ہیں، یہ ڈینٹرس کی بحالی کی سیاسی ضرورت کو پورا نہیں کرتی۔ اگر دیکھا جائے اس وقت تک اس صورتحال میں انڈیا کے پاس دو راستے ممکنہ طور پر رہ جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، 2021 سے لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی ہے۔ وزیر اعظم مودی سرکار سرحد پار سے ہونے والی فائرنگ کا بھرپور جواب دینے کا آرڈر کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ، 2019 کی طرح فضائی حملے یا کروز میزائل کے حملوں کا امکان ہے، جن میں ہر ایک کارروائی کے جواب میں پاکستان بھی نپاتلا جواب دے سکتا ہے، اور جس کے نتیجے میں 2019 میں انڈیا کے 2 طیارے پاکستان نے مار گرائے۔ ایک پائلٹ ابھینندن کو گرفتار کرتے ہوئے انڈیا کو واپس کیا۔ اگر یہ اندازہ لگایا جائے اس وقت انڈیا جو بھی راستہ استعمال کرتا ہے وہ خطرے سے خالی نہیں۔ اس وقت عالمی طاقتیں بھی پریشان ہیں، پورا یورپ بھی پریشان ہے، سب سے بڑھ کر امریکہ پریشان ہے، مگر اس کو اس بات کی فکر نہیں کہ اس مسئلے اس بحران کو حل کرنے میں کوئی مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس کے ذہن میں بھی یہی بات ہے، دونوں ملک آپس میں لڑ کر تباہ ہوں اور ان کی طاقت ظاہر ہو، اور آنے والے وقت میں اسرائیل اور امریکہ کے مفاد یافتہ ممالک کے لیے کوئی خطرہ نہ رہ سکیں۔ میرے عزیز دوستو،
اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان کسی بحران کی صورت میں کوئی چکلش، کوئی جھڑپیں، کوئی ایسا کوئی عمل کرتا ہے جس کی صورت میں سب سے بڑا خطرہ یہ ہے دونوں ممالک جوہری ہتھیاروں سے لیس ہیں، اور یہ حقیقت ہے فوجی اور سیاسی ہر فیصلے پر یہ جوہری ہتھیار حاوی ہیں۔ جوہری ہتھیار ایک خطرہ جنگ میں کی جانے والی قدموں کے لیے ایک رکاوٹ ہیں جو دونوں اطراف کے فیصلہ سازوں کو احتیاط کے ساتھ کام کرنے اور قدم پر قدم اٹھانے پر مجبور کرتے ہیں۔ اگر انڈیا پاکستان کے خلاف ایسی کوئی کبھی حرکت کرتا ہے تو پاکستان سخت جوابی کارروائی کر سکتا ہے، اور اس کے بعد جو قیمت پاکستان یا انڈیا ادا کرے گا وہ کوئی آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت ہم دوسرے تنازعات میں بھی رہی رجحانات دیکھتے ہیں، جیسے ایران اور اسرائیل کے درمیان حملے جس کے بعد کشیدگی کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن خطرہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے چیزیں ویسے نہیں ہو پاتی جیسے سوچا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے۔ انڈیا کے نقطہ نظر سے اس طرح کے حملوں کا فائدہ یہ ہے اس کا دائرہ کار محدود ہے، اور اس لیے پاکستان بھی کسی ہلکے پھلکے حملے کا جواب دینا پسند نہیں کرتا، مگر پھر بھی وہ انڈیا اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے، اپنے عوام کو دکھانے کے لیے ایسی کوئی حرکت کرتا ہے تو انڈیا نے اگر ایسا کیا تو پاکستان ایک سخت کارروائی کے ساتھ اس کو بھرپور جواب دے گا۔ میرے عزیز دوستو، اس طرح کے حملے پاکستان کی جانب سے جوابی کارروائی کو دعوت دیتے ہیں۔ اس کا استدلال جذباتی رد عمل دیتے ہوئے بغیر تحقیقات، بغیر ثبوت کے اور بغیر الزامات کے دیا جاتا ہے۔ اب یہ بال انڈیا کے کورٹ میں ہے۔ انڈیا جو بھی راستہ اختیار کرے، پاکستان جو بھی جواب دے، ہر قدم خطرے سے بھرپور ہے۔ کشیدگی بڑھنے کا خطرہ منڈلا رہا ہے، اس کے ساتھ ہی کشمیر میں امن قائم کرنے کے اقدام کی کوشش مزید خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی حالیہ سکیورٹی ناکامیوں میں کیا کیا نقائص ہیں، کہاں کہاں خامی ہیں، یہ اس کو بھرپور جائزہ لینا چاہیے۔ وہ اس لیے سیاحتی سیزن کے عروج پر اس طرح کا ایک کشمیر کے خوبصورت مقام پر حملہ ہو جانا، جہاں 28 افراد کے قریب ہلاک ہو جانا، درجنوں زخمی ہو جانا، اس بات کی سنگین کوتاہی کی نشاندہی کرتی ہے، خاص طور پر مرکز کے زیر انتظام علاقے جہاں وفاقی حکومت کا براہ راست امن و امان قائم کرنے کا اختیار ہے۔ یوں دڑا دڑ اس جنت نظیر علاقے سے سیاح واپس جا رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اب یہ سوچنے والی بات ہے آنے والے وقت میں وقت کس طرف رخ کرتا ہے۔ ابھی تو پاکستان کی قومی سلامتی کا اجلاس ابھی کچھ دیر بعد ہونے والا ہے، پاکستان کے فیصلوں کا بھی جواب آنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہم نے آپ کے سامنے اس وقت کی صورتحال آپ کے سامنے رکھی۔ انڈیا اس وقت کیا کر سکتا ہے اور پاکستان اس کا جواب میں کیا کر سکتا ہے، یہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ امید ہمارا پروگرام آپ کو پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظر خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔